اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسلامی چینل کے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے گھر پہنچے۔ ان کی بہن اور بہنوئی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے زبردستی وہ تلاوت سنی اور پڑھی اور اس سے متاثر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ خلفائے راشدین میں آپ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ آپ خلافت کے اس دور میں تقریباً 10 سال مسلمانوں کے جانشین رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خدمات ہیں جنہیں فلم بند کرنا مشکل ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مبنی خطہ 64 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر محیط تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، جن میں کوفہ اور بصرہ بھی شامل ہیں۔ سرکاری عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن مقررہ کی، افواج اور پولیس کو متعارف کرایا، اسلامی کیلنڈرز متعارف کرانے والے بھی بن گئے، بیت المال جاری کیا، محکمہ انہار جاری کیا، مردم شماری کا انتظام کیا اور اس طرح کے کئی انتظامات و امور خدمات سر انجام دیں۔ پہلی محرم 24 ہجرہ نماز فجر کے دوران امامت کے دوران ایک مجوسی فیروز ابو لولو نے آپ پر خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور کچھ دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بائیں جانب مدفن کیا گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خلفائے راشدین کی اور صحابہ کرام کی بہت قربانیاں ہیں اس دین اسلام کے لیے۔ انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی اپنی اسلام لانے کے بعد زندگی بسر کی، وہ انہوں نے شریعت کے مطابق بسر کی۔ تقریباً 10 سال تک تو آپ کلام پاک اس امید سے پڑھتے رہے کہ اگر میں مر گیا اور کلام پاک پورا نہ پڑھا تو میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کلام پاک رک رک کے آرام سے پڑھتا ہے اور وہ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ خدا کا خوف رکھتے تھے اور اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے بہت سارے ایسے بے شمار کام کرے غریبوں اور محتاجوں کے لیے کہ جو انگنت ہیں، جن کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے ہمارے جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں، وہ تو دور دور تک یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے تو اپنے قبلہ اور کعبہ دونوں ہی واشنگٹن میں تبدیل کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس ملک کو اور امت مسلمہ کو چلانے کے لیے اب ہمیں کوئی جرار لیڈر چاہیے۔ جس طریقے سے غازی صلاح الدین ایوبی تھے، اس طریقے سے رحمت اللہ علیہ اگر ہمیں کوئی میسر آ جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ورنہ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا مقصد ہمارا مسئلہ بادشاہت سے اور جمہوریت سے کبھی بھی نہیں حل ہو سکتا۔ ہماری ساری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہمیں خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے، لوگوں کو متفق کرنا چاہیے، سارے عقیدوں کو ملنا چاہیے، یہاں تک کہ اہل تشیع کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہیے۔ کیونکہ جب قادیانیت کا فتنہ یہاں پر ایک زمانے میں سر اٹھا رہا تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تمام اکابرین جب ایک ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں ہو سکتے خلافت کے لیے؟ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔
ہمارے بے شمار یہاں پر علماء کرام ہیں اپنے اپنے عقیدہ کے. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں ہمارے ساتھی ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، الیاس قادری صاحب ہیں، بے شمار ایسے قابلین ہیں، جناب کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہیں. یہ سارے ایک پیج پہ جمع ہوں. جس طریقے سے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک ہوئے تھے اور انہوں نے قادیانیت کے فتنے کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. آج یہ فتنہ اور دیگر فتنے سر اٹھا رہے ہیں. اگر آج ہم نے خلافت راشدہ کی طرح اگر ہم نے یہ خلافت کو قائم کرنے کی کوششیں نہیں کریں اور یہ تمام جتنے بھی علماء اور مقرر ہیں اگر یہ ایک پیج پر نہیں ہوئے تو دوستوں ساتھیوں پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر یہ جانے اور پھر ان کے جوابات جانے. ہم تو جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں کسی غازی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا، تمام مسلمان، کہ وہ آئے اور ہمیں اس کاڑے دجال والے فتنے سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.